اب دیکھیے مومنین تو اپنی طور پر علماء سے بہت پوچھا گیا کتنے دسترخوان امام حسن ہے، دسترخوان حضرت علی اصغر ہے، اور دسترخوان جو سفرہ ام البنین ہے، اور اس کے علاوہ دسترخوان رقیہ ہے، اور عربوں کے اندر دسترخوان امام زمانہ ہے، امام حسن کا جو سفرہ ہوتا ہے وہ ہے، کتنی زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں، اور سب کو علماء نے ریکمینڈ کیا کہ سارے ہونے چاہیے. لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ ہے کہ نہیں یہ نہیں اور وہ نہیں، اب تو ہر جگہ دسترخوان، ہر وقت کھانے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. بہت ریکمینڈ علماء نے اس میں کیا ہے. اور علماء خود بھی اس کے اندر بہت آگے ہوتے ہیں، خود بھی اس کی کھلائی میں، پکائی میں، خود اس کو سرو کرنے میں. آپ کتنی زیادہ ان کی اگر آپ دیکھیں علماء کی کہ خود اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں. ایک ایسی خدمت ہے کہ عالم ہونے کے باوجود بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ آیت اللہ باقر الحکیم شہید ہیں، یہ خود لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اس طرح سے نکال کے دیتے تھے. یہ آیت اللہ تقی مدرسی ہیں، خود مرجع تقلید ہیں، مرجع ہونے کے باوجود لوگوں کو چائے پلا رہے ہیں اور لوگوں میں جو ہے کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی بہت اہمیت ہے. دنیاوی و اخروی بے پناہ فائدے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر بہت افراط بہت ہو گئی ہے، بہت زیادہ لوگ کرنے لگے ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی بڑا زبردست جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں عزاداری امام حسین میں تفریط ہی تفریط ہے، افراط نہیں. ہر چیز کمی کی طرف ہے. غم بھی جتنا بھی آپ کر رہے ہیں سب کم ہے، جتنا بھی آہو بکا کر رہے ہیں سب کم ہے، جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں سب کم ہے. مکمل تفریط ہی تفریط ہے، افراط اس کے اندر ہے ہی نہیں. کمی کی طرف ہر چیز ہے. تو یہ جو کہنا کہ بہت ہو گیا بہت نہیں ہے، کہ ہر چیز کم ہے. جتنا بھی خرچ کریں اس کے اندر کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں ہے، بلکہ زیادہ فائدے. دنیاوی کتنے فائدے ہیں، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان فائدوں کو بھی جلدی بس میں کر رہا ہوں. کہ انسان، علماء نے کہا کہ اس کی شخصیت کی معرفت ہوتی ہے. جو کھانا کھلاتا ہے وہ ایک آئسولیشن سے نکل جاتا ہے. اس کے علاوہ معاشرے میں اس کے عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے. گھر میں اس کے خیر و برکتیں آنے لگتی ہیں، گھر سے آفات و بلائیں اس کی دور ہونے لگتی ہیں. اس کو تعظیم شاعر کا ثواب ملتا ہے جو بھی کھانا کھلا رہا ہوتا ہے. اس کی روحانی اور نفسیاتی جو اس کو خوشیاں ملتی ہیں کھانا کھلا کر وہ ملتی ہے. اس کے اندر اخلاق کریمانہ پیدا ہونے لگتے ہیں، سخاوت وغیرہ اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے. اور اس طرح سے اس کی اولاد کی بھی تربیت ہوتی ہے، باقاعدہ نسلوں میں اس کی ثقافت اسلامی منتقل ہوتی ہے. بچوں کے اندر کتنا زیادہ بچے اس کے اندر اہتمام کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے علاوہ مومنین کے آپس میں تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. دیکھیے کتنے ہی رشتہ دار ایسے ہیں جن کی سالوں ملاقات نہیں ہوتی، رنجشیں ہوتی ہیں، مجلسوں میں بلاتے ہیں، کھانے پر بلاتے ہیں، ان کی رنجشیں دور ہو جاتی ہیں. معاشی حالات جو ہے انسان کے بہت جو ہے وہ اس کے اندر بہتری آتی ہے. اگر اس کو بھی انٹروڈیوس کیا جائے کہ عورتیں بہت سارے کام جو گھروں میں کر سکتی ہیں. عام طور پر لوگ کہتے ہیں بزنس کیسے شروع کریں، ہم دکان لیں گے، ٹیکس دینے پڑیں گے، یہ کہاں سے ہوگا. گھروں پہ عورتیں ہی کام شروع کریں، مجالس ازا کے تبرک بنائیں، گھر سے سپلائی کریں. کتنے لوگ جنہوں نے کام شروع کیا ہے. اب کیا ہے کہ زیادہ تر غیر مومنین افراد کی آپ خدمات لیتے ہیں، پیسہ بھی ان کے پاس جاتا ہے، اکثر اس میں سے دشمنان اہل بیت بھی ہیں. اپنے مومنین کی معاشی حالت بہتر ہوگی. روایات میں بھی ہے کہ اونٹ کے کوہان میں چھری اتنے جلدی اثر نہیں کرتی جتنا رزق ان لوگوں کے لیے آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. رزق میں اس کے بہت برکت ہوتی ہے. اور بہرحال نیکیوں میں مسابقت ہوتی ہے. فاستبقوا الخیرات قرآن کا جو حکم ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سبقت لو. اسی بہانے غیر شیعہ افراد بہانے سے قریب آنے لگتے ہیں. اور مال سے جہاد کا بھی ثواب ملتا ہے. اور اخروی لحاظ سے دیکھیں تو حجوں کا ثواب ملتا ہے آپ کو. پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمائی یہ بات کہ حج مبرور کی جو جزا ہے وہ سوائے جنت کے کچھ نہیں. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ حج مبرور نیک لوگوں کا حج کون سا ہے؟ امام نے فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام. لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا. اس سے جو ہے وہ حج مقبول شدہ جو حج ہوتے ہیں نیک افراد کے ان کا ثواب ملتا ہے. اور روایت میں آیا کہ جو بھی شخص مومن کھانا کھلائے گا اللہ اسے طعام جنت سے سرفراز کرے گا، اس کو نار جہنم سے نجات ملے گی اس کو. اور صرف پانی پلانے سے اس قدر نامہ اعمال بھاری ہوتا ہے کہ 70,000 نیکیاں فقط اس شخص کو جو پانی پلا رہا ہے، سبیل لگا رہا ہے، اس کو حاصل ہوگی. اور اولاد اسماعیل میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو دیا جائے گا.